اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو میرا امتی مجھ پر شوق اور محبت کے ساتھ دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا درس فقہ جاری ہے۔ درس فقہ کے اندر آج انشاءاللہ ہم تیمم کے فرائض، طریقہ، ان کن اشیاء سے تیمم کرنا جائز ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ تیمم کے جو فرائض ہیں وہ 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ پھر ایک بار سن لیں، 3 فرائض ہیں۔ پہلا ہے نیت کرنا، دوسرا ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اس کے طریقے سے پہلے ہم اس کی کچھ سنتیں سیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سنتیں کتنی ہیں۔ 3 فرائض ہو گئے اور اس کی 10 سنتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے بسم اللہ کہنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔ نمبر 3 زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے کرنا۔ کیسے مطلب؟ پہلے بسم اللہ کہنا، دوسرا کیا ہے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، ایسے زمین پر رکھیں گے، زمین پر رکھ کے ایسے، ٹھیک ہے، یہ رکھنا۔ اور نمبر 3 کیا ہے زمین پر ہاتھ رکھ کر لوٹنا، یعنی ایسے ہاتھ رکھ کے پھر آگے لے کے جانا، پھر پیچھے لے کے آنا۔ زمین پہ ہاتھ مارے، ہاتھ آگے لے کے گئے، پھر پیچھے لے کے آئے تاکہ ہاتھ پر مٹی لگ جائے۔ نمبر 4 انگلیوں کا کشادہ رکھنا، ایسے فل نہیں، نارمل حالت میں کشادہ رکھنا، جوڑ کے نہیں رکھنا، کشادہ رکھنا۔ نمبر 5 ہاتھوں کو جاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ اب آپ نے ہاتھ مارا، آگے کیا، پیچھے کیا، ہاتھ کے ساتھ مٹی زیادہ لگ گئی ہے، اب اس کو یہ دیکھیں یہ ایسے جاڑنا ہے۔ اب اس سے میں جاڑ رہا ہوں، کسی قسم کی تالی کی آواز پیدا نہیں ہو رہی، ایسے کریں گے تو تالی کی آواز پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 6 پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ پہلے منہ کا مسح کرنا، وہ طریقے میں آئے گا کہ منہ کا کیسے مسح کرنا ہے، یہ کیا چیزیں احتیاط کرنی ہے۔ نمبر 7 دونوں کا مسح، یعنی پہلے منہ کا پھر ہاتھوں کا، دونوں کا جو مسح ہے وہ پے در پے ہو۔ پہلے منہ کا مسح کرنے کے فوراً ساتھ کیا کریں گے آپ، پھر ہاتھ زمین پہ ماریں گے، آگے لے کے جائیں گے، پیچھے لے کے آئیں گے، ہاتھوں کو جاڑیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کیا کرنا ہے ان کا مسح کرنا ہے۔ نمبر 8 پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا۔ یہ سنت ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں گے، پھر الٹے ہاتھ کا کیا کریں گے، مسح کریں گے۔ نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا، تیمم میں بھی داڑھی کا کیا کریں گے آپ، خلال کریں گے۔ نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا، یہ طریقہ کار آگے انشاءاللہ آئے گا، اس میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ یہ انگلیوں کا خلال ہو رہا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا کہ جب تک غبار پہنچ گیا ہو، اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو، تو خلال فرض ہے۔ خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات مسئلہ پھر سن لیں کہ غبار اگر مٹی پہ آپ نے مارا، ہاتھ مارا، تو پھر آپ نے ایسے کر لیا، کنفرم ہو گیا، مسح ہو گیا۔ لیکن آپ نے ایسی چیز سے مسح کیا جو زمین کی جنس سے ہے، اس پر غبار نہیں ہے، پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتھر پہ غبار نہ بھی ہو تو مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ زمین کی جنس سے ہے۔ تو اس وقت آپ نے پتھر پر ہاتھ مار کے مسح کیا تو اس وقت خلال کرنا فرض ہو جائے گا، اس وقت خلال کرنا کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ یہ تو اس کی سنتیں ہیں۔ اب فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے تیمم کا طریقہ ہے وہ سن لیتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں پریکٹیکلی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے تیمم کرنے میں، تیمم کی نیت کیجئے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیں تو یہ بہتر ہے۔ مثلا یوں کہیے میں بے وضو پن یا بے غسلہ پن یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز کو جائز کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں، تیمم کرتا ہوں۔ نیت کیا ہوگی الفاظ کی
کہ میں جو مجھ پہ بے وضو پن طاری ہوا ہے، بے وضوگی کو دوری کرنے کے لیے، بے غسلی کو دور کرنے کے لیے اور نماز کو جائز کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ تیمم کر رہا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی جنس، زمین کی قسم مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ ہو پر مار کر لوٹ لیجئے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو کشادہ رکھنا ہے، زمین پر مارے، زمین کچی زمین ہو، مٹی ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو ایسی چیز پر مارے جو زمین کی جنس سے ہے، جیسے یہ سنگ مرمر ہے، پتھر ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ سنگ مرمر تو نہیں ہے، سنگ مرمر کا پتھر ہے وہ بھی زمین کی جنس سے ہے، چونا ہے وہ بھی زمین کی جنس سے ہے، اینٹ ہے وہ مٹی کی کچی اینٹ جو ہے وہ بھی زمین کی کیا ہے؟ جنس سے ہے۔ اب وہ اس پر آپ نے ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر پھر آگے لے کے جائیں، پھر پیچھے لے کر آئیں، اور مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو آپ اسے جاڑ لیں، پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد گرد زیادہ لگ گئی ہو تو جاڑ لیجئے اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، اگر بال برابر جگہ کوئی رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ اب آپ نے ہاتھ کشادہ کیے، آگے کیے، پیچھے کیے، جاڑ لیا، اب آپ نے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے توڑی تک پورا مسح کرنا ہے۔ دیکھیں یہ مسح میں کر رہا ہوں، یہاں پہ آنکھیں بند کریں گے تو یہ رہ جائے گا، یہ دیکھیں ہر جگہ سب جگہ کیا ہو گیا؟ یہ مسح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا فرض، دوسرا فرض بھی تھا، پہلے نیت ہوگی، دوسرا فرض کیا؟ چہرے کا مسح کرنا ہے، اور تیسرا فرض پھر دوسرا اپنے ہاتھوں کو زمین پر پھر لے کے جانا ہے دوسری بار، اسی طرح زمین پر ہاتھ مار کر دونوں کو ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجئے۔ اس کا بہترین طریقہ میں عرض کرتا ہوں جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ ویسے کرتا ہے، آپ نے ہاتھ زمین پر مارے، مٹی لگ گئی ہے، کسی نے اپنے اندازی دیہاتی انداز میں مسح کر کے ایسے ایسے کر لیا تو بھی تیمم کا فرض ادا ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا۔ یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں، اور بہترین طریقہ ہے اور سنت طریقہ وہ کیا ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کے پشت پر رکھیے اور انگلیوں کو سروں سے کونیوں تک لے جائیے، اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہتھیلی کے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے۔ کیسے؟ یہ 4 انگلیاں ہیں، آپ نے مسح کر لی، زمین پہ ہاتھ مار لیا، اولٹ پولٹ بھی کر لیا، آپ نے جاڑ بھی لیا، یہ دیکھیں 4 انگلیاں، یہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا پشت لگ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ لگ گیا۔ اب یہ یہاں سے گھومے گا، یہ پورا ہاتھ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ انگوٹھا رہ گیا، یہ دیکھ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے بار آپ نے جو ہاتھ جڑا ہوا تھا، جاڑنے کے بعد آگے پیچھے کیا، یہ دیکھیں یہ صرف انگلیاں لگی ہیں۔ اب یا تو یہ جگہ تھی، اس کے ہمارے ہاتھ کی پشت لگ رہی ہے، پشت ہو گئی، اب انگوٹھا رہ گیا۔ اب اس طریقے سے دیکھیں پورے کا پورا ہاتھ جو ہے مسح سے کور ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ عام انداز میں کرتا ہے، ایسے بھی کرتا ہے، تو بھی اس کا کیا ہو جائے گا؟ تیمم ادا ہو جائے گا۔ اب تیمم کن کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ ذہن رکھیں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بھائی میں بیمار ہوں، چرپائی سے اٹھ نہیں سکتا، تو مٹی تو ہے ہی نہیں ہے، میں تیمم کہاں کروں؟ اور گھر میں ٹائل لگی ہوئی ہے، گھر میں ماربل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ماربل زمین کی جنس سے ہے، چونا کیا ہوا ہے، چونا زمین کی جنس سے ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز زمین کے جنس سے ہے اس پہ گرد نہ بھی ہو تو تیمم ہو جائے گا، یہ مسئلہ ذہن رکھیے گا۔ مٹی اس پہ اوپر نہ بھی ہو تو بھی کیا ہو جائے گا؟ تیمم۔ آپ کے پاس بڑا سا پتھر ہے، وہ دھلا ہوا ہے پانی سے، بالکل غرض اس کے اوپر آئی نہیں ہے، لیکن پتھر زمین کی جنس سے ہے، اب اس کے اوپر ہاتھ مار کے اپنا مسح کر سکتے ہیں، آپ کا تیمم بالکل ہو جائے گا۔ ہاں جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس پر گرد ہونا، مٹی ہونا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف کیا کسی اور غسل فرض ہو گیا، اب حکم یہ ہے کہ جب تک تیمم نہ کرے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ فوراً سے خیال آیا میرے غسل مجھ پہ فرض ہو چکا ہے، غسل کرنے کے لیے باہر جانا، مسجد میں بے غسلی حالت میں 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتا، حرام ہے۔ جو ہی سے جاگ آئی تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلا کام کیا کرے؟ وہ تیمم کرے۔ تیمم کیسے کرے؟ اب جو اپنا کارپیٹ وغیرہ ہوتی ہے، چٹائیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کافی گرد ہوتی ہے، ہاتھ لگائیں تو ہاتھ چھپ جاتا ہے، اتنی مٹی ہوتی ہے۔ اب وہ آپ وہاں پر ہاتھ پھیریں گے اور اس سے آپ اپنے بازوؤں کا، سر کا مسح کریں، نیت دل میں کر لی آپ نے، اب اٹھ کے باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز زمین کی جنس سے نہ ہو اس پر گرد ہونا، مٹی ہونا ضروری ہے، اور جو چیز زمین کی جنس سے ہے اس پر مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، اس پہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے کون کون سی چیزیں ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت سن لیتے ہیں۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے۔
اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ مثال کہتا ہے کیا، جو آگ پر جل کر نہ راکھ ہو نہ پگھلے، ٹھیک ہے، اور نہ نرم ہوتی ہو۔ پتھر نہ راکھ ہوتا ہے، نہ پگھلتا ہے، نہ آگ میں نرم ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایسی جو سی چیز نہ آگ میں پگھلے، نہ نرم ہو، نہ راکھ بنے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس پر اگر کسی قسم کا غبار نہ بھی ہو تو بھی تیمم کرنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ علماء نے مثالیں دی ہیں، جیسے ریتا، چونا، سرما، گندک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے بھی تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ زمین کی جنس سے۔ اچھا، اسی طرح پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے، ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یا طے ہو جو جنس زمین سے نہیں ہے، مثلا کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں ہے جب تک اس پر غبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس مٹی، پتھر وغیرہ سے تیمم کیا اس کا پاک ہونا کیا ہے، ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی کا نجاست کا اثر ہو اور نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو۔ زمین، دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے، پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے، نجاست کا اثر ختم بھی ہو جائے، پاک ہو جائے گی، اس پر نماز تو جائز ہے، تیمم پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن رکھیے گا۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو پتہ ہے پتھر ہے، اس پر نجاست پڑی ہوئی تھی، نجاست لگی ہوئی تھی، اب وہ خشک ہو گئی ہے دھوپ سے، ٹھیک ہے، دھلنا اور بات ہے، خشک ہو گئی ہے، خشک ہونے سے وہ پاک ہو گئی جگہ، ٹھیک ہے، اب پاک تو ہو گئی ہے، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن تیمم اس پر جائز نہیں ہوگا۔ جب آپ نے دیکھا یہاں نجاست پڑی ہوئی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب وہاں وہ خشک ہو کے جگہ پاک ہو چکی ہے، تیمم کے لیے آپ کا یہ ذہن غالب گمان ہو کہ یہاں نجاست نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر وہ دھوپ سے خشک ہو گئی، ہوا سے خشک ہو گئی، وہ نماز کے لیے تو چیز پاک ہو گئی ہے، لیکن تیمم کرنا اس پر جائز نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن رکھے گا۔ اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ ذہن نہیں ملانا، ہو سکتا ہے یہاں بھی نجاست ہوئی ہو، یہاں بھی ایسا ہوا ہو، اس وقت تو پوری زمین پہ آپ کہیں تیمم نہیں کر سکیں گے، اس لیے جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف دل میں گمان کر لینا کہ یہاں بھی نجاست ہوئی ہوگی، یہاں بھی ہوگی، اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں روز